حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ بنا اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر مکے کی فضاؤں میں بلند ہوا۔ 40 مسلمان جب ہو گئے تو پھر میرے رب نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور تمہارے لیے اہل ایمان کافی ہے۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے ان کی حساسیت اور ان کا جوش و جذبہ اور ان کی غیرت ایمانی دیدنی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 17 مقامات پہ قرآن مجید میں حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ یہ اللہ نے حضرت عمر کو شان عطا فرمائی۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عمر سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد بھی تخت خلافت پہ بیٹھے، 22,55,000 مربع میل پہ آپ کی حکومت کی حدود پھیل گئی، اور حضرت عمر کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، عمر کی حکومت پانیوں پر بھی تھی، عمر کی حکومت آگ پر بھی تھی، عمر کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، اور عمر کی حکومت دھرتی پر مٹی پر بھی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ مصر کے گورنر نے لکھا کہ یہاں تو عجیب کہانیاں ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا کہ دریائے نیل اتنی دیر تک چلتا نہیں جب تک ایک نوجوان لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے نیل میں ڈالا جاتا ہے، پھر نیل چلتا ہے، اور یہ برسا برس سے رسم جاری ہے۔ حضرت عمر کے پاس جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو حضرت عمر نیل کو خط لکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کے نام عمر کا خط، اور آگے لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رکا لکھ کر کاسد کو دیا، جا کے یہ دریائے نیل میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، جن کے رکے دریا بھی مانتے ہیں، پانیوں پر بھی حکومت ہے۔ اور نیل میں جب وہ رکا ڈالا گیا، نیل ایسا چلا آج تک کبھی رکا ہی نہیں ہے۔ پانیوں پر حکومت، ہواؤں پہ حکومت۔ مسجد نبوی کا ممبر ہے، عمر خطبہ دے رہے ہیں، عراق کے علاقہ نہاون میں جنگ ہو رہی ہے، مدینے سے 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینہ مسلسل چلیں تو نہاون آتا ہے۔ حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے درمیان میں جملہ معترضہ کا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا۔ لوگ حیران ہیں کیا ماجرا ہوا کہ ہم سے مخاطبہ ہے، ساریہ نہاون میں ہے، اور کہا ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا۔ 1 مہینے کے بعد جب وہاں سے قاصد آیا، اس نے کہا اللہ نے فتح دے دی۔ کہا کیسے؟ کہا پہاڑ کو چھوڑ کر دشمن پر ٹوٹنے لگے تھے، آگے بڑھنے لگے تھے، ان پر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ اچانک عمر کی آواز آتی، پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر ہم پہاڑ کو چھوڑ دیتے دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ تو کہا بس ہم پہاڑ کو اپنی پشت پہ پھیر رکھا، اور اللہ نے اسی دن ہمیں فتح عطا کر دی۔ ہوائیں بھی ان کا پیغام پہنچاتی ہیں، پانی بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ اس زمانے میں فائر بریگیڈ سسٹم نہیں تھا، لیکن ایک آگ بڑھتی آ رہی ہے شہر کی طرف۔ لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا، امیر المومنین آگ پھیلتی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے اور شہر کو اپنے قابو میں لینے والی ہے۔ عمر اپنی چادر اتارتے اور حضرت تمیم داری کو دیتے ہیں، کہا یہ چادر لے جاؤ اور ایسے ایسے کرو، آگ پیچھے بھاگتی چلی جائے گی۔ تو چادر ہلاتے جاتے ہیں حضرت تمیم داری، اور آگ پیچھے بھاگتی چلی جاتی۔ مٹی بھی حکم مانتی ہے۔ ایک لونڈی کھڑی رو رہی ہے راستے میں، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا ٹھوکر لگی، میرا تیل زمین میں بہہ گیا، میری مالکہ بڑی سخت ہے، وہ مجھے کہے گی تم نے یہ کیا کیا۔ عمر درہ زمین پہ مارتے ہیں، فر الارض الم عادل علیک، زمین عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا؟ تو عمر کے ہوتے ہوئے اس کا تیل پی جائے؟ زمین تیل باہر نکال دیتی ہیں، فرماتے ہیں ڈال لے اپنے برتن میں۔ تو یہ عمر کے ان کا حکم مٹی بھی مانتی ہے، ان کا حکم ہوائیں بھی مانتی ہیں، دریا بھی مانتے ہیں، ان کا حکم پانی اور آگ بھی مانتی ہے۔ وہ عمر، میرے حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ذل عمر، میرا عمر وہ ہے جس کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین نظم و نسق دیا اور امور سلطنت کو اس انداز سے منظم کیا۔ ایک غیر مسلم مفکر کہتا ہے اگر اس امت کو ایک اور عمر مل جاتا پوری دنیا پہ حکومت مسلمانوں کی ہوتی۔ ایک دن مسجد نبوی سے باہر حضور تشریف لا رہے تھے، دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا۔
ایسے باہر کی جانب آ رہے تھے، دروازے سے کوئی بندہ داخل ہوا تو اس کو دیکھ کے حضور نے فرمایا ہا کازا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے ہم ایسے ہی اٹھیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ سارے صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن جناب عمر میرے حضور کی مراد ہیں۔ 39 لوگ جب اسلام لا چکے، 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ڈھارس اور بہت بڑے حوصلے کا سبب و ذریعہ بنا۔ تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اے اللہ، ایک شیر دیا ہے امیر حمزہ، ایک شیر اور عطا کر دے، اب تیری مرضی، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ حضور دعائیں مانگ رہے اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں کہ بانی اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے اور کہا کہ عمر، تیور کوئی اچھے نہیں لگتے، خیر تو ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز کا مسئلہ ختم ہونے لگا ہے میرے ہاتھوں۔ مسکرا کے بولے گھر کی خبر تو لو۔ کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی نوکر بن گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، غصہ اور بڑھ جاتا ہے، دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اہل خانہ سمجھ گئے ماجرا کیا ہے، گرجدار آواز ہے جناب عمر کی، دروازہ کھولو۔ جلدی سے معلم کو چھپا دیا اور بہن آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ کہا تم سابی ہو گئے ہو، دین چھوڑ دیا تم نے، بتوں کی وفا ترک کر دی اور بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ بہن کا سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور یہ مارتے چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب بولی عمر تم خطاب کے بیٹے ہو، سنو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو ظلم جو جبر کرنا ہے کرو، میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دی اس کے اندر۔ کہا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ کہا تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ عمر اپنے بدن کو دھو رہے ہیں، میرا رب دل دھو رہا ہے۔ اتنے میں معلم بھی قرآن لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، 14ویں رات کے محبوب چاند، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے تاب ہو گئے، کہا عمر کی عمر برباد ہو گئی، مجھے لے چلو حضور کی چوکھٹ پہ۔ تلوار حمائل کی ہے، بہنوئی ساتھ ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کرنے لگے کہ عمر آ رہا ہے، تلوار حمائل کی ہے، ارادے اچھے نہیں لگتے۔ جناب امیر حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو، اچھی نیت سے آیا تو استقبال کریں گے، نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، گلے میں کپڑا ڈالا تو حضور نے پکڑ کے کہا عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ۔ یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدا اس زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگیں۔ اسلام لانے کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا اللہ کا دین سچا ہے۔ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔
تو کہا پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کرتے ہیں، دوسری صف کے آگے آگے عمر بن خطاب چلتے ہیں اور حضور درمیان میں ہیں، اور یہ ملکوتی قافلہ صحن حرم میں آ کے اعلانیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا۔ ایک ایک کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں، وہ تو اور خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گیا تھا، کوئی خبر لایا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں آؤ عمر کدھر آئے ہو؟ کہا تمہیں بتانے آیا ہوں، کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے ہو، آؤ میرے سے بات کرو، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو۔ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی، حضور کا پہرا دیا، حضور کی ناموس کا پہرا دیا، حضور کی شریعت کا پہرا دیا۔ اسلامی فتوحات پھیلیں تو پھیلتی ہی چلی گئیں، کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی ایران فتح ہو رہا ہے، آرمینیا تک مسلمانوں کی افواج پہنچتی ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے۔ عدل و انصاف کا دورہ ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے سے ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ حکومت عمر کی چل رہی ہے۔ وہ بھی مطمئن ہوتا تھا کہ میرے ساتھ انصاف ہو۔ عبداللہ بن عمر اور عبید اللہ بن عمر بصرہ سے گزر رہے تھے ایک جنگ سے واپسی پر، تو حاکم بصرہ نے آپ کو کچھ پیسے دیے کہ یہ مال غنیمت میں جا کے جمع کروا دینا، اور پھر خود ہی مشورہ دیا کہ عراق کے اندر فلاں فلاں چیز بہت سستی مل جاتی ہے اور حجاز میں ان چیزوں کی قیمت زیادہ ہے، تو اگر آپ ایسا کر لیں کہ یہ ان پیسوں سے خرید لیں اور جا کے مدینہ المنورہ میں فروخت کر دیں تو جو زائد پیسے آپ کمائیں گے وہ آپ کے ہوئے، اور یہی اشرفیاں جو میں نے دی ہیں آپ کو، اتنی اشرفیاں بیت المال میں جمع کروا دینا، تم نے محنت کی ہوگی، تجارت کی ہوگی، تو جتنے بچیں گے وہ آپ کے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا، وہاں سے مال خرید لیا، مدینہ المنورہ میں آ کے بیچ دیا۔ جتنی اشرفیاں انہوں نے وہاں سے دی تھی بیت المال کے لیے، اتنی بیت المال میں جمع کروا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بیٹوں کو بلایا، کہا کہ سنا ہے تم نے کوئی کمائی کی ہے؟ کہا جی ہم نے تو تجارت کی اور جو مال لیا تھا اتنا مال بیت المال میں جمع کروایا ہے۔ کہا تم بیت المال کے پیسوں پر کمائی کی ہے، وہ پیسے بھی تمہیں بیت المال میں جمع کروانے پڑیں گے۔ یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رومی شہنشاہ کی بیوی سلام بھیجتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو، تو وہ 1 دینار ادھار لے کر کے اس کا عطر خریدتی ہیں اور شیشیوں میں ڈال کر کے ان کو بھیجتی ہیں کہ چلو ایک رواداری کا اچھا ثبوت فراہم کیا جائے۔ تو وہ واپسی پر انہی شیشیوں کے اندر قیمتی موتی بھر کے بیچتی ہیں، جواہرات بھر کے بیچتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لاؤ یہ سارے جواہرات، سب کو فروخت کرتے ہیں، 1 دینار اس کو دیتے ہیں، باقی بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں۔ تو جب اپنی زندگی اتنی محتاط ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی، تو پھر کس طرح کوئی گورنر زیادتی کر سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا طرز زندگی اور انداز معاشرت اتنا سادہ اور اتنا خوبصورت رکھا کہ اس کے مطابق تمام گورنروں کو ڈھالنے کی تلقین کی۔ آپ جب بھی کسی شخص کو بطور گورنر اس کا تعین کرتے تو اس کو یہ نصیحتیں کرتے، ایک ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوں گے، باریک کپڑا نہیں پہنیں گے، اور انچھنے آٹے کی روٹی کھائیں گے، مکان کا دروازہ نہیں لگائیں گے، کوئی حاجب نہیں رکھیں گے، چوکیدار نہیں رکھیں گے، بواب نہیں رکھیں گے، جو تمہارے تک پہنچنا چاہے ڈائریکٹ پہنچ جائے۔
اللہ اکبر. اور پھر جب کسی کو متعین کیا جاتا اس کی جائیدادیں لکھ لی جاتی کہ اس کے پاس کتنی جائیداد ہے، وہ حساب اپنے پاس رکھتے، اور جب وہ معزول ہوتا یا اس کا وقت ختم ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اب اس کے پاس جائیداد کتنی ہے. اگر وہ جو پہلے آپ نے اپنے پاس ریکارڈ رکھا ہوتا اس سے جائیداد اس کی زیادہ ہوتی تو حضرت عمر بقیہ جائیداد بیت المال میں جمع کرتے. اللہ اکبر. اور یہ کیسے تھا؟ گورنر بول نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ حضرت عمر کی اپنی بود و باش بھی اسی طرح کی تھی، اپنا طرز زندگی بھی اسی طرح کا تھا. مال غنیمت میں بہت ساری چادریں آتی ہیں جو سب کو تقسیم کر دی جاتی ہیں. خطبہ جمعہ دینے کے لیے آئے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا. عمر خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو تم نے قمیض پہنی ہے یہ کہاں سے آئی؟ مال غنیمت کے اندر جو چادریں آئی ہیں سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی. آپ دراز قد ہیں، ایک چادر سے قمیض نہیں سل سکتی، تو آپ کی قمیض کہاں سے آئی؟ پہلے اس سوال کا جواب دے دیجئے، پھر خطبہ سنیں گے. اللہ اکبر. آپ کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں. کہا ایک چادر سے میرے باپ کی قمیض نہیں بنتی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو پیش کی ہے. اس نے کہا اب سناؤ، اور ہم سنتے ہیں. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی زندگی. ایاز بن غنم کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ موٹے کپڑے نہیں باریک کپڑے پہنتا ہے. اس نے گھر کے دروازے پر بواب بھی رکھا ہوا ہے، چوکیدار بھی رکھا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مسلمہ کو بھیجتے ہیں. محمد بن مسلمہ جاتے ہیں اور جا کے تحقیق کرتے ہیں تو ایسا ہی پاتے ہیں، تو ان کو وہیں گرفتار کر کے لے آتے ہیں اور حضرت عمر کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. چھڑی اس کے ہاتھ میں دے کر فرماتے ہیں جاؤ تم بکریاں چرایا کرو، تم گورنری کے لائق نہیں ہو. ایک گورنر کو بکریاں چرانے پہ لگا دیتے ہیں اس لیے کہ تم نے ان اصولوں سے، ان ضابطوں سے انحراف کیا ہے جو ایک سلطنت کے ذمہ دار کے لیے لازم اور ضروری ہیں. دور موجود کے حکمرانوں کو، چاہے وہ عرب کے حکمران ہوں چاہے وہ عجم کے حکمران ہوں، اگر وہ اسلام کا نام لیتے ہیں تو انہیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے. یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے. لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع ہوئی. ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک. آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی. اللہ اکبر. جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے. مصر کے اندر یہ رسم بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دوشیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا. جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو.
قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا ہے۔ دریا حکم مانتے ہیں، آگ نکلتی ہے۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے گی۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دھرا مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرومند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے، تو مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے، تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو، وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور، راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں، تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ تو عمر کوڑا پکڑ لیتے ہیں، اسے مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا۔ آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بے تاب ہے، اور کہتے ہیں آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا، لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو، تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا، اس میں کہا، لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے، کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا۔ فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے نا، رات کو پہرے پہ کھڑے تھے، تو ایک گھر سے ایک خاتون اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ڈال لو، تو بیٹی بولی امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو کہا امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی بولی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر دروازے پہ نشان لگایا تو آ گئے، دن کے اجالے میں پھر اس گھر کے دروازے پہ گئے اور صاحب خانہ سے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو۔ امیر المومنین سوالی بن کے کھڑا ہے اس گھر میں، کہا اس بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ امیر المومنین کے بیٹے کے لیے رشتہ قبول کر لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ایک بیٹی دی، اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا انہیں دیا، اس بیٹے کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو جب مائیں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، تنہائی میں ڈرنے والی ہوں، تو پھر اولادیں ایسی ہوتی ہیں۔ اپنی اولادوں کی تربیت کرو، جب بچے چھوٹے ہی ہوں تو ان کے تصور میں یہ بات اچھی طرح سے راسخ کر دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ کبھی رشوت نہیں لیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کبھی خیانت نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کبھی ملک کے راز کو نہیں بیچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جو ہے وہ بد نگاہی نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا، جہاں سیکورٹی نہیں پہنچتی، جہاں کوئی ایجنسی نہیں پہنچتی، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یقین کی یہ دولت زندگی کا نور ہے، زندگی کا جمال ہے، اور ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو روحوں میں اتار دیتا ہے اور باطن میں جذب کر دیتا ہے۔ تو اس کو اپنے اندر اچھی طرح سے ہم اتار کر کے اپنی زندگی میں چراغاں کر سکتے ہیں اور اندھیرے دور کر سکتے ہیں۔ یہ تیقن کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں۔ ارا زبیباً نملۃ سودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوکھ میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں جب چیونٹی چلتی ہے اور وہ بھی سیاہ رنگ کی ہے، رات کی بھی سیاہی ہے، پتھر بھی کالا ہے اور چیونٹی بھی کالے رنگ کی، سینہ سنگ پر اس چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے ایک وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے جس کو خوردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیواریں چین کو دیکھتا ہے۔
تو کیا ذہن اور دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ کیا وسوسوں سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ تو آئیے اس یقین اور اس تیقن میں جینے کا گر سیکھیے. دیکھیے زندگی کتنی نور نلا نور ہو جائے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے ملاحظہ کر رہا ہے، میں اس کی نظروں سے، اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں. جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر تیار رہنا، امر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے. آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ مکان کا محاصرہ کیے ساری رات کھڑے رہے. صبح بستر سے حضرت علی المرتضیٰ اٹھے. اللہ اکبر. تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے. اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی، حضور میں حاضر ہوں. حضرت ابو بکر صدیق تیار کھڑے تھے. تو کہا ابو بکر تم تیار ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہنا، کبھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے تو میں تو اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئیں اور جو فرمائیں میں وہی کروں. اور پھر وہاں سے لے کے حضور کو وہاں تک گئے اور جبل سور کی چوٹی پر وہ غار ہے، اللہ اکبر، اس غار میں جانے سے قبل حضور کو باہر بیٹھنے کا کہا. عرض کی حضور ذرا میں غار کے اندر کے ماحول کا جائزہ لے لوں. غار کے اندر اترے، پہلے اس کو صاف کیا غار کو، پھر دیکھا جگہ جگہ سوراخ تھے. تو اپنا امامہ پھاڑ کے، قمیض اتار کے، اس کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں میں کپڑا دے دیا. 2 سوراخ ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 1 سوراخ بچ گیا، اس میں اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر آواز دی جان عالم اندر تشریف لائیے. تو آقا کریم علیہ السلام غار میں چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود میں آپ کا سر رکھا اور حضور لیٹ گئے. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہیں تھا. یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر سے روایت ہے، کتب صحاح میں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ غار والی نیکی مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کی آغوش میں ہیں. اب ہوا کیا کہ سانپ نے جب ہر راستہ مسدود پایا تو خیر وہ اس راستے پہ پہنچا جہاں انسانی گوشت نظر آیا. تو سانپ نے پھر ڈنگ لگایا. سانپ کا ڈنگ اچانک، تو انسان تو کپ کپا کے رہ جاتا ہے، اچانک تو چیونٹی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے. چھپکلی گر جائے اچانک تو بندہ اپنے وجود کو جو ہے وہ متوازن نہیں رکھ پاتا. تو نیچے سے سانپ اور وہ ڈنگ لگا رہا ہے. لیکن لفظ سنیے، یہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی، مخافت ان یتنبہ رسول اللہ، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے. ساری توجہ ادھر رہی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے. درد کی شدت اتنی تھی اور آنسو گرے تو حضور کے رخسار پہ. آقا کریم بیدار ہو گئے. بیدار ہوتے ہی میرے حضور نے کہا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ ہوتی ہے ہنگامی صورتحال. ہنگامی صورتحال میں کسی کو پکاریں یا کسی کو کوئی جواب دیں تو مروجہ آداب کی رعایت کے ساتھ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ترک کرنے پڑتے ہیں. اس مائک میں کرنٹ تھا تو میں قریب ہونے لگا تو آپ نے مجھے متنبہ کرنا تھا. تو میرے ساتھ آپ بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تو آپ نے اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ اس میں کرنٹ ہے اور اگر آپ نے منہ قریب کر لیا تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو میرے نام کے ساتھ 20 القاب لیں گے؟ آپ نہیں لیں گے. آپ جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے کہیں گے جناب یہاں کرنٹ ہے تو میں یہیں سے رک جاؤں گا. یہ تو ہے کہ آپ میرے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے لیے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے. اللہ اکبر. اب حضور نے جب کہا نا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، تو اب ہنگامی صورتحال تھی نا، تو فوراً کہتے لدغتو لدغتو،
ڈسا گیا مجھے سانپ نے ڈس لیا، فوراً یہ کہتے نا. لیکن حضرت ابوبکر تیری محبت پہ قربان، کائنات میں آپ نے ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا. سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے، زہر سرایت کر گیا ہے. حضرت ابوبکر نے جواب دیا لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے اور زاروں کے تار رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو رک گئے، کہا معاذ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اس مبارک روضے کے مکین کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رلا دیا. کہا وہ کیا فرمان تھا؟ کہا میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. بہت زیادہ ریا تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ریا سے ہمیشہ محفوظ فرمانا. اس کی چالیں بہت باریک ہیں، تو اپنے آپ کو ہمیشہ ریا سے بچائیں اور ایک دوسرے کے لیے بھی یہ دعا کریں، چونکہ ریا عمل برباد کر دیتی ہے اور کسی بھی عمل کو، کسی بھی گناہ کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریا کے. ریا کو شرک اصغر کہا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ کہا یہ جہنم میں ایک وادی ہے اور یہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ خود جہنم ایک دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. صحابہ نے حضور سے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ومن يدخلها، اس میں داخل کون ہوگا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ قاری، وہ علماء جو اپنے اعمال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اس میں وہ ڈالے جائیں گے، وہ پھینکے جائیں گے. یعنی یہ اتنی دردناک وادی ہے کہ اس سے ایک دن میں 400 مرتبہ خود جہنم بھی پناہ مانگے. چونکہ یہ دکھاوے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی نازک سا ہے، یہ بڑا ہی حساس ہے. کالی چادر پر کالے رنگ کی چیونٹی کالی رات میں چلے تو اس کو کون دیکھ پائے گا؟ یعنی اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جو ریا ہے اس کی چال اس سے بھی زیادہ باریک ہے. بندہ باز کا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہی چل رہا ہوں، لیکن پردے کے پیچھے ریا چل رہی ہوتی ہے. یعنی کسی کو سمجھ نہ آئے یہ تو دور کی بات ہے، بعض کا بندہ خود بھی جو ہے وہ غیر محسوس ریا کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ حدیث جو ہے وہ خاص طور پہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں پلے باندھنے کی ہے، اور ہمیشہ اگر یہ حدیث ہمیں ملحوظ رہے تو کبھی بھی ہمیں اپنے کام پر تکبر پیدا نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنا کام کیا ہے، پتہ نہیں ہمارا کام کسی ریا کا شکار نہ ہو گیا ہو. تو اللہ سے قبولیت کی دعا کی جائے کہ اللہ جو توفیق ہے وہ بھی تیری جانب سے ہے، اور مالک قبولیت بھی تیرے کرم سے ہے. ہماری طرف سے کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، اس لیے مالک جو ہمیں معلوم ہے ہم اس کی بھی معافی مانگتے ہیں، اور جو معلوم نہیں ہیں، جو باریک چالیں ہیں، اللہ اس سے بھی ہم معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار عطا فرمائے. حضرت کعب احبار تابعی ہیں، لیکن چونکہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے اور پھر دین اسلام کو بھی بڑے غور سے، تدبر سے، دقت نظر سے، امعان نگاہ سے پڑھا، تو ان کی رائے بڑی مضبوط اور معتبر ہوتی تھی. تو صحابہ ہو کر تابعی سے پوچھتے تھے، تو بڑا چھوٹے سے پوچھ لے تو حرج ہے نہیں ہے. تو حضرت کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے کعب تم بتاؤ ارباب علم کون ہیں، علم والے کنہیں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت کعب نے جو جواب دیا سنو، یہ ان کی زندگی کا نچوڑ تھا. 2 شریعتیں جو انہوں نے پڑھی تھی اس سے انہوں نے جو خلاصہ نکالا، اور حضرت عمر نے پوچھا تو انہوں نے ان کو بتایا اہل علم وہ ہیں جو جانتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک، مطمئن ہو گئے کہ میرا بھی یہی خیال ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں عالم ہونے کے باوجود ان کے سینے پہ علم سے خالی ہو جاتے ہیں.
آپ نے پچھلی شریعتیں بھی پڑھی ہے، اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی شے ہے جو سینے سے علم کو نکال دیتی ہے؟ تو حضرت کعب احبار نے کہا لالچ۔ جب عالم کے سینے میں لالچ آتا ہے تو لالچ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، علم دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی امر میں لالچ کو اپنے قریب نہ آنا۔ لالچ اندر محنت کے ساتھ حاصل کیا گیا علم جس پر عمل بھی ہو اس کو بھی نکال پھینکتا ہے، اس لیے طمع کو کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دینا۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے شر کے بارے سوال کیا، شر کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے شر کے بارے نہ پوچھا کرو، مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھا کرو۔ یہ بات حضور نے 3 مرتبہ کہی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ظاہر سوال ہوا تھا، جواب تو دینا تھا، فرمایا کہ سب سے بڑی شر علماء کی شر ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر جب علماء شریر ہو جائیں تو پھر کچھ باقی بچتا ہی نہیں۔ چوں کفر از خانہ کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ بزرگ کہتے ہیں جب کعبے سے کفر اٹھ کھڑا ہو تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی؟ تو جب علماء ہی شر کے منبع بن جائیں، شر کے مصدر بن جائیں، ان کے وجود سے شر پھوٹے اور ان کی زبان ہی شر اگلے اور ان کے لہجے ہی نفرتیں بانٹیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ خیر کہاں ہو؟ اور سب سے بڑی خیر وہ بھی اچھے علماء، یعنی آپ اگر کائنات کے سب سے اچھے لوگ ڈھونڈنے نکلیں تو وہ بھی آپ کو علماء سے ہی ملیں، اور سب سے شریر لوگ ڈھونڈنے نکلیں تو وہ بھی علماء سے ملیں۔ تو اس لیے آپ معاشرے کے، امت کے اچھے لوگ بننے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص پناہوں میں اور خاص کرم نوازیوں میں رکھے۔ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر، ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کر لیں۔ دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی۔ کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے حضور کا وصال ہوا ہے تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی، حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے۔
اقبال کہتا ہے زوال بندائے مومن کا بے زری سے نہیں. یہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ پستی ہے، زبونحالی ہے، تعلیمی انحطاط ہے، عملی انحطاط ہے، مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے. دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے، پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی. آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لیں. گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت. آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت. آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی. بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی. علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو. سارا فلسفہ اقبال نے اپنے اس ایک شعر میں نچوڑا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، تختی بھی تیرے پاس ہوگی، قلم بھی تیرے پاس ہوں گے. پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے. پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے. آئیو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لیے حضور کی دہلیز پہ آ جائیں. بہت دور جا چکے ہیں، آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں. میرے بھولے بھالے امتیوں واپس آ جاؤ، میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخشوا دوں گا. اور رب کہہ رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ظلم کر